السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کی روایت امام بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔ کتاب الایمان مشکاۃ المصابیح کا آغاز ہم کر چکے تھے۔ کتاب الایمان کی آج دوسری حدیث مبارکہ جس کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی، 73 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور 84 سال آپ نے عمر پائی۔ بڑے متقی پرہیزگار، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر اور فقہائے صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام اور ایمان کے متعلق گزشتہ تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں پر اسلام سے مراد اعمال ظاہری ہے۔ ظاہری جو اعمال ہے، گواہی دینا اللہ رب العزت کی توحید کی، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اور یہ چیزیں اسلام کا جز نہیں ہیں۔ چونکہ صاحب مشکاۃ المصابیح شافعی المسلک ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اعمال کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں۔ یہاں پر اعمال ایمان کا جز نہیں ہے، بلکہ ایمان کے کامل ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو چھت سے تشبیہ دی ہے، اور جب کوئی عمارت بنتی ہے تو اس کے لیے چھت ہوتا ہے اور اس کے لیے ستون ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام ایک چھت ہے اور اس کے 5 ستون ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو چھت اور ستون ایک دوسرے کے جز نہیں ہوتے، چھت الگ ہے، جز اس کے ستون الگ ہے۔ اسی طرح یہ 5 ارکان ایمان کا جز نہیں ہے، البتہ ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کا دار و مدار ان 5 چیزوں کے دل سے تسلیم کرنے پر ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں کو دل سے تسلیم کر لے لیکن زندگی بھر کبھی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے، نماز ادا نہ کرے، روزے نہ رکھے، زکوٰۃ حج کچھ بھی نہ دے، تو وہ مسلمان تو ہوگا لیکن کامل مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے حدیث مبارکہ کا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی زبان سے کلمہ طیبہ نہ پڑھے، نماز روزہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں ادا کرے تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد زندگی میں کبھی نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا نہیں کیے ہیں تو وہ صاحب ایمان تو ہوگا، ان چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے کامل مومن اسے نہیں کہیں گے۔ مزید
تفصیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں، صفات میں شریک نہ کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سچے نبی اور رسول ماننا، آپ کی شان میں بے ادبی نہ کرنا، آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرنا۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پابندی سے نماز ادا کرنا، اس کے شرائط کے ساتھ ادا کرنا، اور نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے مسلمانوں پر معراج کی شب اللہ رب العزت نے فرض فرمائی، گویا کہ اعلان نبوت کے 11ویں سال نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی۔ اب رہے زکوٰۃ اور روزے، یہ ہجرت کے دوسرے سال مدینہ طیبہ میں فرض ہوئے، اور حج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 9ویں سال حج کو فرض قرار دیا گیا۔ پہلا حج جو مسلمانوں نے فرض ہونے کے بعد ادا کیا، اس کے امیر الحج خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں کہ اس حج کے امیر حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے متعین فرمایا۔ تو حج 90 ہجری میں فرض ہوا، نماز اور روزہ ہجرت کے دوسرے سال، نماز ہجرت سے پہلے، زکوٰۃ اور ماہ رمضان کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض کیے گئے۔ یہ مختصر سا اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ تھا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق الحیاء شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے کچھ زائد حصے ہیں، شعبے ہیں، اس میں سے افضل چیز لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ایمان کی ادنا شعبہ تکلیف دہ چیز کا راستے سے دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ اس حدیث کی روایت امام بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایمان لانے سے پہلے آپ کا نام عبد الشمس تھا، اور اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبد الرحمن بن سخر دوسی ہے۔ لیکن جب اسلام قبول کیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا کہ آپ بلیوں سے بہت محبت کرتے تھے، اپنے دامن میں، اپنے آستین میں بلیوں کو رکھ کر گھما کرتے تھے۔ راستے میں ایک مرتبہ رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو ان کے آستین سے ایک بلی کا بچہ باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ انت ابو ہریرہ، کہ تم بلیوں والے ہو یا بلیوں کے باپ ہو۔ اس وقت سے یہ ان کا لقب اتنا مشہور ہو گیا کہ ان کے نام کو لوگ بھول گئے، ابو ہریرہ ہی اب ان کا نام مشہور ہو گیا۔ غزوہ خیبر کے سال یہ اسلام قبول کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 4 سال تک سفر حضر میں رہے، اور تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ بڑے انتہائی کمال درجے کا آپ کا حافظہ تھا۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ سے حدیث سنتا بھول جاتا، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر کو کھول دو۔ انہوں نے چادر بچھا دی، اللہ کے حبیب نے اپنے ہاتھوں سے کچھ اس میں ڈالا، کہا کہ سینے سے لگا لو، سمیٹ کر سینے سے لگا دیا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں کبھی بھی کوئی بات سنتا، حدیث سنتا تو نہیں بھولتا، اور جو بھول چکا تھا وہ بھی یاد آ گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بڑے کمال کا حافظہ پایا تھا، اور غالب تقریباً 5000 کے قریب ان کی حدیث مروی ہے۔ ان سے زیادہ دیگر صحابہ کرام میں کسی کی بھی مرویات نہیں ہیں۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مدینہ منورہ میں 35 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، ہجرت کے 35ویں سال، اور مدینہ طیبہ کے مشہور زمانہ قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا، وہیں پر آپ کا مزار مقدس ہے۔ 87 سال عمر پائی، اور تقریباً 4360 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ عربی زبان میں بضع کا جو لفظ ہے، با ضاد عین، وہ تعداد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ 3 سے لے کر 9 کی تعداد بیان کرنے کے لیے عربی میں بضع کا لفظ آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں۔
شعبہ اگر لفظی ترجمہ کرے تو کسی درخت کی جو ٹہنی ہوتی ہے اس کو عربی میں شعبہ کہتے ہیں. اگر ہماری زبان میں ہم کہیں انگریزی میں تو سیکشن کہہ سکتے ہیں یا اس کا پارٹ کہہ سکتے ہیں. تو حدیث مبارکہ سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں اور اس میں سے افضل حصہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور اس کا ادنا حصہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا دور کرنا ہے. دراصل شعبۃ کے یہاں پر معنی آئے ہیں خصلت، عادت اور خصوصیت. تو حضور نے فرمایا کہ صاحب ایمان کے 70 سے زیادہ خصوصیتیں ہیں، ایمان والے کی 70 سے زیادہ اچھی خصلتیں ہیں اور اس میں سے اعلیٰ قسم کی خصلت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کہتے رہنا. تو مسلمان وہ ہیں کہ جس کی زبان پر ہمیشہ کلمہ طیبہ جاری رہے، پڑھتا رہے. اسی لیے حضور نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کہ لوگو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ورد کے ذریعے سے اپنے ایمان کی تجدید کرو. یعنی ایمان تو دل میں ہے ہی، بار بار پڑھا کرو، اس سے تمہارے ایمان میں روشنی ہوگی، ایمان میں تازگی ہوگی. تو یہاں پر شعبتوں سے مراد عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں اور خصائص ہیں. مومن کی خصوصیت یہ ہے 70 کون سی چیزیں ہیں، دیگر احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے. یہاں پر صرف 2 چیزیں بیان کی گئی ہے، افضل اور ادنا. افضل چیز لا الہ الا اللہ ہے اور ادنا چیز راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے. بندہ کسی راستے سے گزر رہا ہے، پتھر ہے، کوئی گندگی ہے یا کوئی گڑھا وغیرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے لوگوں کو جانے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو تکلیف دہ چیز کو بھی دور کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، مومن کی علامت ہے. اور اس میں سے بہت ساری چیزیں بھی آئی ہے. اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، مسلمان کے ساتھ ہنس کر گفتگو کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، ایمان کی علامت ہے. سلام کرنا، سلام کو عام کرنا، یہ 70 سے زیادہ چیزیں، اس میں سے دونوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. تیسری حدیث مبارکہ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. ولمسلم قال ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور حقیقی مہاجر وہ ہے ہجرت کرنے والا جو اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے. یہاں تک امام بخاری کے الفاظ روایت کے ہیں. امام مسلم نے کچھ زیادہ الفاظ دوسری حدیث میں امام مسلم کی یہ ہے، قال انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الاسلام ای المسلمین خیر، کیا رسول اللہ مسلمانوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہاں سے یہاں تک متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جمع کرنے کی حضور سے اجازت طلب کی، چنانچہ آپ نے تقریباً 700 سے زیادہ احادیث مبارکہ جمع کی. یہ پہلے صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو جمع کیا. بڑے متقی، عالم و زاہد، عالم کبیر تھے. اخیر زمانے میں آپ نابینا ہو گئے تھے، آپ کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی. آپ 63 ہجری میں طائف یا مصر میں آپ کی وفات ہوئی. یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے کا مطلب کامل مسلمان کی پہچان ہے. کامل جو مسلمان ہوتا ہے دوسروں کو گالیاں نہیں دیتا، چغلی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، اپنی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ظلمن یا اسے تکلیف پہنچانے کے لیے ظلمن تکلیف پہنچانا. اگر اب کوئی مسلمان ہے وہ شریر طبیعت کا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے، فسق و فجور اس کے اندر ہے، اگر کوئی اس کے بارے میں تحقیق کے لیے مثلا رشتے کا معاملہ آ جائے، بیٹی کو رشتے کا کوئی اس کی دریافتی کے لیے آئے کہ میں فلاں لڑکے سے اپنی بچی کا بیاہ کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کے اندر برائیاں ہیں تو بیان کر دینا یہ اس کی غیبت یا چغلی نہیں ہے، یہ حقیقت کو بیان کرنا ہے. تو کسی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو اس عیب کو بیان کر دینا یہ غیبت نہیں ہے. البتہ کسی کو
داغدار کرنے کے لیے، کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ کامل مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ چنانچہ بزرگوں سے جب کہا گیا کہ فلاں شخص آپ کی شان میں یہ کہتا ہے، تو کہنے لگے کہ ہماری جانب سے انہیں سلام پہنچاؤ، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے متعلق کوئی برائی کی کلمات استعمال کرتا بھی ہے تو ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ جب تک کوئی شخص کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں برائی کرنے والے کے نام اعمال میں خود بخود منتقل ہوتی جاتی ہیں، اور اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں۔ تو غیبت اور چغلی کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اپنی خاص نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے نام اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، نہ اپنی زبان سے تکلیف پہنچائے، نہ ہاتھ کے ذریعے سے کسی مسلمان کو ظلماً نہ مارے، نہ اس سے لڑے جھگڑے۔ یہ تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کا معاملہ تھا، حتیٰ کہ تحریر کے ذریعے بھی تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ جو تحریر لکھی جاتی ہے وہ بھی ہاتھ سے لکھی جاتی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں زبان سے کچھ نہیں کہتا، میں ہاتھ سے تو نہیں مارتا، لیکن ایک تحریر اخبار میں دے رہے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، یہ بھی تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حدیث کی بڑی جامع ہیں مسلمانوں کے اخلاق کے لیے۔ دو باتوں میں اللہ کے حبیب نے پوری حقیقی مسلمان کی صفات بیان کر دی ہے کہ اس کی زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی۔ عام طور پر انسان کو تکلیف پہنچانے کی دو چیزیں ہوتی ہے، ایک زبان سے تکلیف وہ دکھائی نہیں دیتی، دوسرا ہاتھ کے ذریعے سے، مار دھاڑ کے ذریعے سے۔ لیکن کبھی مار دھاڑ سے بھی زیادہ زبان کی تکلیف زیادہ انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اسی لیے عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے کہ زبان سے پہنچایا گیا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تلوار یا کسی دھاری دار چیز سے رکھا ہوا زخم جسم پر سوکھ سکتا ہے، لیکن زبان کے ذریعے سے کسی کے دل پر لگایا گیا زخم اس کی عمر بھر باقی رہتا ہے۔ تو نہ زبان کے ذریعے سے، نہ ہاتھ پیر کے ذریعے سے، نہ تحریر کے ذریعے سے کسی مسلمان کو تکلیف دیں، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ بھی کامل ایمان رکھنے والے کی صفات ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی مومن نہیں رہتا، کافر ہو جاتا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے، یعنی جو حقیقی مسلمان ہے اس کے اندر چغلی، غیبت، دوسرے مسلمانوں کی ٹوہ میں لگے رہنا، اسے تکلیف پہنچانا، اسے مارنا، اس کی جائیداد غصب کرنا، اس کے کاروبار کو خراب کرنا، اسے بدنام کرنا، یہ حقیقی مومن کی صفات نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے کی حدیث مبارکہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، متفق علیہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ پسندیدہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اب یہاں پر جزء ایمان مراد ہے، ایمان کے اکملیت کے ساتھ ساتھ جزء ایمان ہے، کیونکہ نبی کی محبت ایمان کا جز ہے۔ جس طرح اللہ کی محبت ایمان کا جز ہے، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا جز ہے۔ تو پہلے حدیث کا خلاصہ مختصر طور پر دیکھ لیجئے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت میں رہے۔ 10 سال کی عمر تھی، آپ کی والدہ رسول اللہ کی خدمت میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ھذا خویدمک، یہ آپ کا خادم ہے۔ تو حضور نے قبول فرما لیا۔ 10 سال کے بعد آ کر والدہ نے کہا کہ میری بیٹے کی یاد آ رہی ہے، میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ میں لے جانا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے کہا کہ انس جانے کے لیے تیار ہے تو لے جاؤ۔ ماں نے کہا کہ بیٹا چلو میرے ساتھ چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کی بارگاہ چھوڑ کر آپ کے ساتھ جانا گوارا نہیں ہے۔ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی۔ حضور نے ان کے لیے بہت ساری دعائیں دی، اس میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اے انس تمہاری عمر دراز ہو، تمہاری اولاد میں برکت ہو، تمہاری مال میں برکت ہو۔ تو اللہ رب العزت نے عمر اتنی دراز کی کہ 100 سے زیادہ سال تک یہ بقید حیات رہے۔ گویا کہ بصرہ میں، جو شہر بصرہ ہے، اس میں سب سے اخیر میں جس صحابی کی وفات ہوئی وہ حضرت سیدنا انس بن مالک تھے۔ اور آپ کی اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی زندگی میں تقریباً 150 بچے اور بچیاں آپ کے تھیں، 90 کے قریب بچے اور اس سے
کچھ اس کے بعد جتنے بھی ہیں بچیاں کی، آپ کے حیاتی میں آپ کے کئی بچے اور بچیاں وفات پا چکے تھے، تو رسول اللہ کی دعا کی برکت تھی، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری مال میں برکت ہو۔ مال میں برکت کا یہ عالم ہوا کہ ایک مرتبہ ریشمی رومال سے ناک صاف کرتے تو پھر اسے پھینک دیتے، دوسرا رومال استعمال نہیں کرتے۔ وہ برکت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا صلہ ہے۔ آپ 93 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا شہر بصرہ میں، وہ آخری صحابی تھے بصرہ کے آپ وفات پانے والوں میں۔ آپ کی قبر مبارک وہاں پر زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ حضور نے اس میں ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے والد، اس کے لڑکے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کسی سے محبت کرنے، کسی سے محبوب ہونے کی دو چیزیں ہوتی ہے، ایک طبعی فطری نیچرل محبت جسے کہتے ہیں، ایک وہ ہے، اور دوسری محبت عقل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ فطری محبت جیسے باپ اپنے بچوں سے کرتا ہے، یہ فطری محبت ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا بچوں کی محبت اپنے والدین سے فطری محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح اپنے اولاد اپنے والدین سے فطری محبت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فطری محبت کرے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی کبھی تمہارے باپ بیٹے کے بارے میں برا کہے تو گوارا کر لے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کرے تو تمہیں گوارا نہ ہو۔ تم مسلمان بھی ہو، تمہارے نبی کی بے ادبی تمہارے سامنے کی جا رہی ہے اور خاموش رہے، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ تو یہاں پر محبت سے مراد خالص محبت ہے، طبعی محبت ہے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے بندوں کو ہونی چاہیے۔ وہ محبت نہیں ہے جو دنیا میں اولاد کو ہوتی، کیونکہ دنیا کی جو محبتیں ہیں وہ کل قیامت کے دن ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دنیا کے جو پکے قسم کے دوست ہیں کل قیامت کے دن وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے متقی لوگوں کے۔ نیک پرہیزگار متقی لوگ ہیں، ان کی دوستیاں قیامت میں کام آئیں گی۔ تو اللہ کے محبوبوں کی دوستی قیامت کے دن کام آئیں گی، دنیا کی جو مطلب پرست دوستیاں تھی وہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ تو یہاں پر حضور نے جو ارشاد فرمایا، اس کے والد سے بھی، اس کے بیٹے سے بھی، تمام لوگوں سے زیادہ جب تک محبت نہ ہو وہ شخص کامل ایمان والا بلکہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ عمر کتنا محبت کرتے ہو؟ عرض کیا کہ حضور تمام لوگوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ، بچوں سے، بیوی سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ رسول اللہ میں تمام لوگوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ، اولاد سے، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نام الآن، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو حقیقی مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے مقدم ہو، ماں باپ سے بھی زیادہ ہو۔ نہیں ماں باپ آپ کو اللہ کی اور اس کے رسول کی ناراضگی کا کوئی کام کہیں تو ماں باپ کی اطاعت نہ کرے۔ دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، اللہ اس کے رسول کے معاملے میں مخلوق اور امتی کی رضامندی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کا مختصر سا مطلب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ من کما یکرہ ان یلقى فی النار، متفق علیہ۔ یہ حدیث مبارکہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 6ویں حدیث مبارکہ یہ مشکات شریف کی ہے۔ اس کے راوی بھی سابقہ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 خصلتیں، 3 عادتیں، 3 خصوصیتیں جس کے پاس ہے وہ ایمان کے حلاوت، ایمان کے مزے کو حاصل کر لیتا ہے، ایمان کا مزہ اور اس کی چاشنی کو حاصل کر لیتا ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟
آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ، اس کے رسول، اس کے پاس اس کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اللہ، اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے مقدم ہو، پہلا وہ شخص۔ دوسرا شخص وہ جو کسی اللہ کے بندے سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، دنیاوی غرض یا اپنی نفسانی غرض یا اپنی کوئی خواہشات اس کے ساتھ تابع نہ ہو، کسی اللہ کے بندے سے صرف اللہ کی خاطر محبت ہو، تو وہ شخص بھی ایمان کے مزے کو حاصل کر لیتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو اللہ نے اسے ایمان کی توفیق دی ہے، ایمان لانے کے بعد کافر ہو جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسے کوئی شخص آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، ایسا کفر سے نفرت کرے، کفر سے ایمان لانے کے بعد کفر سے ایسی نفرت کرے تو وہ شخص ایمان کے مزے کو پا لیا۔ پہلے اللہ، اس کے رسول سے محبت، اس کی تفصیل سابقہ حدیث میں گزری کہ اللہ، اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں سے مقدم ہو۔ دوسرا، اللہ کے کسی بھی بندے سے اللہ کے خاطر محبت کرے۔ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں دنیا کی نعمتیں، دولتیں تقسیم نہیں ہو رہی ہے، ہم اس ولی کی زیارت کے لیے اس لیے گئے ہیں کہ اس نے اپنی پوری زندگی اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، فرما برداری میں گزار دی، کبھی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ کی خاطر اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ باعث ثواب بھی ہے، اور یہ جانا من وجہ اللہ ہے، اللہ کی خاطر ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ اسی طرح کسی عالم دین سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، کوئی محدث سے، کوئی فقیہ سے، کوئی مفتی سے، کوئی حافظ قرآن سے ملنے کے لیے اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ رسول پاک کی شریعت کا عالم ہے، اللہ رب العزت کے کلام کا حافظ ہے، یہ دین اسلام کا مفتی ہے، ان کے پاس جانے سے میرے ایمان میں، عمل میں اضافہ ہوگا۔ صرف ایمان اور اس کے اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے جائیں تو پھر اس سے محبت بھی اللہ رب العزت ہی کے خاطر ہوگی، دنیاوی غرض کوئی اس میں شامل نہ ہوگی۔ ایسی محبت جو کسی بندے سے بغیر کسی دنیاوی غرض کے ہو، کل قیامت کے دن وہ محبت بھی کام آئے گی۔ تیسری چیز، ایمان لانے کے بعد کافر ہو جانے کو ایسا ناپسند کرے جسے آگ میں ڈالے جانے کو کوئی ناپسند کرتا ہے، کوئی چیز گوارا کرتا ہے کہ علاوہ آگ کا جلایا جائے اور جاؤ اس میں تمہیں ڈال دیا جائے گا، کوئی نہیں پسند کرے گا۔ اسی طرح مومن ہونے کے بعد کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرے۔ اب یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ دنیاوی چیزوں کی تشبیہ دی کہ ایمان کے مزے کو حاصل کر لیتا ہے، تو یہاں پر معلوم ہوا مزہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مزہ جسمانی ہوتا ہے اور ایک مزہ روحانی ہوتا ہے۔ جس طرح جسمانی لذتوں کے حاصل کرنے کے لیے انسان کے حواس کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے، مثلا چکھنے کے لیے زبان کے اندر اثر ہونا، دیکھنے کے لیے آنکھ کے اندر بینائی ہونا، سننے کے لیے کان میں قوت سماعت کا جذبہ ہونا، اور کسی چیز کو چھینے کے لیے قوت لمس ہونا۔ اگر کسی کی زبان کا مزہ ختم ہو گیا ہے، نہ کڑوا محسوس ہوتا ہے، نہ پھیکا محسوس ہوتا ہے، نہ میٹھا محسوس ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کی لذت کو نہیں پا سکتا۔ اسی طرح ایمان کی لذت بھی چند چیزوں سے ہے، جس طرح جسمانی لذتوں کے لیے یہ حواس کا ثابت ہونا، قائم ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایمان کی لذت حاصل کرنے کے لیے روحانیت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور روحانیت کا اضافہ ان چیزوں سے ہوتا ہے، اس سے اللہ، اس کے رسول کی محبت سے، اللہ کے نیک بندوں کی محبت سے، اور ایمان پر ثابت قدم رہنے سے ایمان کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کے اندر روحانیت ہو۔ جب اللہ، اس کے رسول کی محبت دل میں گھر کر گئی، اب سخت جاڑا ہو رہا ہے، اسے نماز کے لیے اٹھنے میں کوئی چیز روکتی نہیں ہے، میں نماز میرے رب کی محبت کی خاطر پڑھ رہا ہوں، سب جاڑا بھی ہو تو اٹھ کر نماز کے لیے آ جاتا ہے، وضو کرتا ہے۔ انتہائی گرمی ہے، اے سی گھر میں چل رہا ہے، دھوپ کے عالم میں اٹھ کر مسجد کو جانا بڑا تکلیف کا معاملہ ہے، ٹھنڈا معاملہ ہے، یہی نماز پڑھ لیں گے، نہیں، اللہ، اس کے رسول سے محبت ہے تو گرمی کو بھی برداشت کریں گے۔ اسی طرح سخت مصیبتیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، معیشت کی آزمائش ہے، بیماری کی آزمائش ہے، کاروبار کی آزمائش ہے، بچوں کی بیمار ہونے کی آزمائش ہے، کسی کی وفات ہونے کی آزمائش ہو رہی ہے، ان تمام آزمائشوں کو اللہ، اس کے رسول کی خاطر و برداشت کر لیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ابھی ماہ محرم الحرام میں امام عالی مقام امام حسین کی شہادت ہے۔ امام حسین نے اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کو قائم رکھنے کے لیے
اپنے پورے گھرانے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا کہ میرا پورا گھرانہ میں اگر قربان ہوتا ہوں تو ہو جائے، لیکن اللہ اس کے رسول کا دین باقی رہے۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ایمان کی چاشنی انسان کو مل جاتی ہے۔ تو کسی شرابی کو شرابی کا مزہ معلوم ہو جائے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے، مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک چیز کی ایک لذت ہوتی ہے، ایک مزہ ہوتا ہے۔ کسی کو مارنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو کسی چیز کے کھانے میں مزہ آتا ہے، کسی کو کسی چیز کے پینے میں مزہ آتا ہے، کسی کو اللہ کی یاد میں نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو تلاوت قرآن میں مزہ آتا ہے۔ تو جب یہ چیزوں میں نماز میں لذت حاصل ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ ایمان کا مزہ لگ گیا ہے۔ ابھی ہمیں ایمان کا مزہ نہیں لگا۔ وہ اللہ کے بندے ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، ایمان کا مزہ ہونے لگ گیا۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رات میں جب سجدے میں جاتی تو ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا، صبح کی اذان ہو جاتی۔ آپ فرماتی کہ یا اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ اب ایمان کا مزہ لگ گیا ہے تو پھر نماز میں ایسی حلاوت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی رعایت میں کھڑے ہو جاتے تو آپ کے سر کاندھوں پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے، آپ کو ذرا برابر محسوس نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی لذت ہے۔ حضرت مولا کائنات نماز میں تھے، آپ کے پیر میں لگا ہوا زخم تیر کا اتنا تھا کہ تیر نکالنا مشکل تھا، نماز میں کھڑے ہو گئے تو نکال لیا گیا، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا، ذرا برابر محسوس نہیں ہوا۔ جب ایمان کی لذت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اپنا سر کٹانے، اپنا مال قربان کرنے، اپنی اولاد کو قربان کرنے میں ذرہ برابر نہیں ہچکچاتا۔ تو جس طرح جسم مریض ہو جائے، حواس مریض ہو جائے، اس کے لیے دوا ہوتی ہے۔ زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کی دوا تجویز کرتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، دکھائی نہیں دے رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کی تشخیص کرتا ہے، دوا دیتا ہے۔ کان میں سنائی نہیں دے رہا تو اس کی تشخیص کرتا ہے۔ اسی طرح روحانیت کو مضبوط کرنے والی چیزیں یہ ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، اور کسی بندے سے محبت دنیاوی غرض کے لیے نہ ہو، اللہ اس کے رسول کے لیے ہو، اور ایمان سے اس درجے محبت کرے کہ کافروں کفر سے ایسی نفرت ہو، جس طرح ایسا خوف نفرت ہو جیسے انسان سانپ سے اور زہر سے ڈرتا ہے کہ یہ میری زندگی ختم کر دیں گے، اسی طرح کفر اور کفار سے ایسا ڈرے کہ یہ میرے ایمان کو ختم کر دیں گے۔ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ایسا نفرت کرے کہ ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو میرا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بدعقیدہ لوگوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح کھانے کے ساتھ ساتھ زہر اور دوسری چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ مختصر طور پر یہ حدیث مبارکہ کی تشریح تھی، آگے بڑھتے ہیں۔ وعن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، رواہ مسلم۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان، وہ شخص ایمان کے مزے کو پا لیا، اس شخص کو ایمان کا مزہ حاصل ہو گیا۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ جو اللہ کو رب ہونے کے اعتبار سے، اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا، اور اسلام کے دین ہونے کو اس نے قبول کر لیا، راضی ہو گیا، اور محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، تو اس نے ایمان کا مزہ حاصل کر لیا۔ اس حدیث کی روایت صرف امام مسلم نے کی ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت نہیں کی ہے۔ اگر تفصیل میں جائیں تو بڑا لمبی بات ہوگی، مختصر طور پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس حدیث کے علاوہ حضرت عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی سگے چچا ہیں۔ عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال آپ بڑے تھے۔ عام الفیل کے واقعے سے 2 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ عباس ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بڑے تو ہر حال میں میرے نبی رسول اللہ ہی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ میں آپ سے 2 سال پہلے پیدا ہوا۔ کیا ادب ہے دیکھیے بزرگان دین کا، حالانکہ کہہ سکتے تھے کہ میں رسول اللہ سے 2 سال بڑا ہوں، بات کہنے میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، مضاحکہ نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کا ادب دیکھیے، بڑے تو وہی ہیں لیکن پہلے میں دنیا میں آیا ہوں۔ یہ ایسا ادب صحابہ کرام کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ آپ 12 رجب جمعہ کے دن 32 ہجری میں تقریباً 82 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں آپ کا قبر مبارک ہے۔
وہ جنت البقیع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس ہے مدینہ طیبہ میں، بہت سارے لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اب اس کے آثار نجدی حکومت نے مٹا دیے ہیں، لیکن پھر بھی صحابہ کرام کی یہ محبت، ان کے ناموں کو ذہن میں رکھ کر زیارت کرے تو یقیناً ان کی شفاعت اور ان کی محبت اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر حضور نے فرمایا کہ اللہ کو رب ہونے کے اعتبار سے ایمان لانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر جو آپ کے لیے فیصلہ کرے اس پر راضی ہو جانا، رب کے فیصلے پر راضی ہو جانا۔ رب نے کہا ہے یہ کام ہونا ہے تو پھر ہونا ہے۔ جیسے کہ امام حسین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم، آپ کے بیٹے کو ہمارے راستے میں قربان کرنا ہے تو بس کرنا ہے۔ تو اللہ کی خلیلیت، اللہ کی دوستی چوبھی نہیں حاصل ہوتی، انسان کو اپنے نفس کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اب رب ہونے کو جب تسلیم کر لیا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، وہ تنہا رب ہے، یہ ایمان رکھے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کے اعتبار سے تسلیم کر لے، یعنی تمام مخلوقات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت کو مقدم رکھے۔ آپ سے بڑھ کر کسی کی اطاعت نہ ہو، آپ سے بڑھ کر کسی کی محبت نہ ہو، تو اب انسان ایمان کی حلاوت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور آخری بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ دین، اسلام کو دین ہونے کے اعتبار سے، اسلام کو دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہونے کا مطلب اسلام کے احکامات کو مان لینا۔ 5 نمازیں ادا کرنا ہے تو ادا کرنا ہے، صاحب مال زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے تو کرنا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، اسلام کے ان احکامات کو خوشی سے قبول کرنا، زبردستی روتے ہوئے تکلیف سے نہیں۔ 5 نمازیں وہ تکلیف کا معاملہ ہے بھائی، فجر میں اٹھنا سردی کا معاملہ ہے، خوشی میں عبادت کرنا۔ ماہ رمضان آ گئے تو خوش ہو جانا کہ ماہ رمضان آ گئے، میں روزے رکھوں گا، ارے ماہ رمضان آ گئے اب بڑا مسئلہ ہے، اس طرح رکھیں تو کفر ہے۔ اگر کسی نے یہ سوچا کہ اب تکلیف ہے بھائی گرما کی روزے رہنا ہے، کفر ہے، کافر ہو جاتا ہے انسان۔ خوشی سے، حدیث مبارکہ میں اس لیے ہے کہ ماہ رمضان کی آمد پر جو خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں دوری عطا فرما دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان کی خوشی منانے کا یہ عالم ہے، تو عبادت شوق سے کرنا۔ اب زکوٰۃ، مالدار ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اتنے پیسے چلے جائیں گے، نہیں، خوشی سے زکوٰۃ ادا کرنا، روتے نہیں۔ حج کرنے کے لیے خوشی سے جانا، دکھاوے کے لیے یا مال کا خرچ ہو رہا ہے، روتے ہوئے نہیں۔ تو تمام احکام اسلام کو خوشی ادا کرنے کے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے راضی ہو گیا، تو اب مزہ بھی عبادت میں۔ نماز پڑھنا ہے، سردی ہو یا جاڑا ہو، نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں مزہ آتا ہے۔ روزے اللہ کی بندگی، اس کی رضا کے لیے اگر رکھ رہے ہیں تو اس میں مزہ آتا ہے۔ تو جب تک اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں پکی نہ ہو تو پھر کسی عبادت میں لذت، چاشنی، مزہ نہیں آتا۔ یہ مختصر تشریح حدیث مبارکہ کی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ 7ویں حدیث مبارکہ ہے، 6ویں ہے جو ہم ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ لمبی تشریح کرتے جائیں گے تو حدیثیں کم ہو جائے گی، اسی لیے حدیثیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تاکہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے کانوں میں گونجے بھی، اور اس میں سے کچھ نہ کچھ پر عمل بھی کریں گے تو محبت بھی پیدا ہوگی، ایمان بھی کامل ہوگا۔ اس کے بعد 5-10 منٹ آپ کے لیے سوالات کا رہے گا، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، رواہ مسلم۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رب کائنات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد عربی کی جان ہے، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم، یہودی، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے دیکھے اور مجھ پر ایمان نہ لائے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا بلکہ وہ جہنمی ہے۔ یہ مختصر سا اس کا خلاصہ تھا۔ اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امت کا یہودی، اس سے کیا مطلب ہے؟ امت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ جس طرح اللہ تمام کائنات کا رب ہے، جتنے بھی انسان حضرت آدم سے لے کر اب دنیا میں ہیں
ان سب کا رب اللہ ہی ہے، لیکن ماننے والے کم ہیں، نہ ماننے والے زیادہ ہیں۔ مانے تب بھی اللہ کے بندے ہیں، نہ مانے تب بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اگر کوئی باپ کے 4 بیٹے ہوں، ایک بیٹا کہے کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں یا آپ میرے باپ نہیں ہے، اس کے نہ ماننے سے اس کا باپ ثابت نہیں ہوتا، اس کا باپ ہی ہے لیکن وہ نافرمان بیٹا ہے۔ تو اسی طرح امت کے بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک امت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر چکی، ایمان لا چکی، جیسے ہم اور آپ ہیں اور دیگر مسلمان ہیں، اسے امت اجابت کہتے ہیں، یعنی قبول کرنے والی امت۔ اور دوسری امت دعوت ہے، رسول اللہ کی دعوت تمام کے لیے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، نصرانیوں کے لیے بھی ہے، مشرکین کافرین کے لیے بھی ہے، تو وہ امت دعوت کہلاتی ہے۔ تو اس امت دعوت یہودی نصرانی اگر مجھے دیکھ لے اور مجھ پر اور ان چیزوں پر ایمان نہ لائے جس کو میں لے کر آیا ہوں، تو وہ جہنم میں جائے گا، مومن نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہودی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، اگر کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، جیسا بھی اس کا ایمان ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو اس کے لیے لازم ہے کہ رسول اللہ کی رسالت کو قبول کرے۔ اگر قبول کرے گا تو وہ حقیقی یہودی اور نصرانی ہے، قبول نہیں کرے گا تو پھر وہ جہنمی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مطلب ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ چاہے وہ اپنے دین پر ثابت قدمی سے ہی نہ رہے، میری رسالت کو جب تک وہ قبول نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اگر انکار کرے گا تو جہنمی ہوگا۔ یہ بات حضور کی قیامت تک کے اہل کتاب کے لیے۔ اب بھی اگر کوئی عیسائی اور نصرانی ہے، اپنے عیسائی مذہب پر، یہودی مذہب پر جمع رہنا چاہتا ہے تو جمع رہے، نبی کی رسالت کو بھی مانے تو وہ حقیقی اہل کتاب ہے۔ اسی لیے اسلام میں عیسائی اور یہودیوں کی بچیوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے اور ان کو اپنی بچیاں دینے کی اجازت ہے، لیکن فقہاء کرام نے اپنی بچیوں کو ان کو دینے سے منع کیا ہے۔ البتہ ان کی بچیوں کو نکاح کر سکتے ہیں جبکہ وہ صحیح معنی میں یہودی اور نصرانی ہو، اپنے مذہب پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کی رسالت کو بھی مانے تو وہ حقیقی اہل کتاب ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لہن اجران رجل من اہل الكتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق مواليه ورجل كانت عنده امة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران متفق علیہ۔ انشاءاللہ یہ آج کی آخری حدیث مبارکہ ہے، اس کے بعد ہم سلسلہ کلام کو آگے کے درس میں جاری رکھیں گے۔ غالباً 7 احادیث ہم نے آج کے درس میں پڑھی ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، حضور کے ارشادات کو ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ حضور علم کی مجلس کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں جب سرکار آئے تو دیکھا کہ ایک طرف لوگوں کا جمگھٹا ہے، نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں مشغول ہے، اور ایک طرف دیکھا کہ لوگ علمی باتیں کر رہے ہیں، علمی گفتگو ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جماعت بھی بہتر ہے، یہ جماعت بھی بہتر ہے، یہ لوگ بھی اچھے ہیں، یہ لوگ بھی اچھے ہیں، لیکن حضور نے علم کی مجلس کو اختیار فرمایا، پسند فرمایا، اس میں آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو علم کی محفل، عمل کی محفل، عبادت کی محفل سے افضل ہے۔ اگر کوئی رات بھر نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ایک شخص شریعت اسلامیہ کا ایک مسئلہ یا قرآن کریم کی ایک آیت یا ایک حدیث مبارکہ کو سن کے اس کے مسئلے کو سمجھ لے تو رات بھر 100 رکعت پڑھنے والے سے افضل ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ کا ہر لمحہ 100 رکعت عبادت سے افضل ہے۔ احادیث مبارکہ ہم سماعت کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اب بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دگنا اجر ہے، ڈبل اجر ہے، ڈبل ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے۔ کون ہے ان میں سے؟ پہلا شخص ایک اہل کتاب کا آدمی جو اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہو، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ ایک اپنے نبی پر ایمان رکھنے کا اجر، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، ڈبل ثواب ہے، ڈبل اجر ہے۔ دوسرا وہ غلام جو کئی مالکوں کا غلام ہے، ان کے اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرے اور رب کا حق بھی ادا کرے، اس کے لیے بھی ڈبل اجر ہے۔ کوئی ایک ہے، اس کے 3-4 مالک ہیں،
پہلے غلاموں کو بیچنے خریدنے کا معاملہ چلتا تھا، تو ایسا ہوا کہ 4 لوگ مل کر ایک غلام کو خرید لیا، اب چاروں کی خدمت کرنا ہے، وہ چاروں کی بھی خدمت کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رب کی عبادت بھی کرتا ہے، تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ ابھی زمانے میں اگر کوئی شخص کسی کے پاس کام کرتا ہے، آفس جاتا ہے، کام کرتا ہے، تو اپنا مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے، نماز کے وقت اللہ کی بارگاہ میں آ کر نماز بھی ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ اس وقت آج بھی ہے، ارے نہیں بھائی اب میرے جاب کا معاملہ ہے، 1 گھنٹہ لنچ کے لیے ملا ہے، آدھے گھنٹے میں لنچ کر کے آدھا گھنٹہ لیٹ جاؤں گا، نہیں، اپنی نیند کو قربان کرو، عبادت کے لیے آؤ، دگنا اجر ملے گا۔ تو دوسرا شخص وہ ہے جو کئی مالکوں کا غلام ہے، ان کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، یعنی نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی باندی ہے، عورتیں جو کسی کی غلام ہوتی تھی اسے باندی کہتے، مرد جو کسی کا غلام ہوتا اسے عبد یا غلام کہتے، تو کسی کے ماتحتی میں کوئی باندی ہو، وہ اس کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرے، جسمانی تعلقات قائم کرے، اور اس کو بہترین ادب سکھائے، بہترین ادب اسے سکھائے اور علم سکھائے، اور اس کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرے، تعلیم بھی سکھائے، ادب دے، تعلیم دے، اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، تو ایسے مولا کو بھی، ایسے آقا کو بھی ڈبل اجر ہے۔ 3 باتیں حضور نے فرمائی۔ پہلا وہ شخص جو اہل کتاب ہو، اہل کتاب جب بھی ذکر کیا جائے گا اس سے صرف یہودی اور نصرانی ہی مراد ہے۔ تیسرا اب کوئی اہل کتاب نہیں ہو سکتا، کوئی داؤد علیہ السلام کو ماننے والا تھا، کوئی زکریا کو ماننے والا تھا، کوئی یحییٰ کو ماننے والا تھا، نہیں، قرآن کریم نے اہل کتاب دونوں ہی کو کہا ہے، یہودی اور عیسائی۔ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، گرچہ ان کا عقیدہ اس معاملے میں غلط ہے کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اگر اہل کتاب تھے، اپنے نبی پر، موسیٰ پر یا عیسیٰ پر ایمان ہے علیہ السلام، اور اس کے ساتھ رسول اللہ پر بھی ایمان ہے، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، ایک اپنے نبی پہ ایمان لانے کا، دوسرا رسول پاک پر ایمان لانے کا۔ اور اسی طرح کوئی بندہ اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، رب کا بھی حق ادا کرتا ہے، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کی ماتحتی میں کوئی باندی ہو، کوئی لونڈی ہو، اس کو حسن اخلاق، تعلیم، اس کی تربیت کرے بہترین طریقے سے، اور اس کو آزاد کر دے، اس کے ساتھ نکاح کر لے، تو اس کے لیے بھی ڈبل اجر ہے۔ پہلا اجر اس کو اچھی تعلیم تربیت دینے کا اور اس کو آزاد کر دینے کا، دوسرا اجر اس کے ساتھ نکاح کرنے کا، تو اپنے ماتحت جو بھی نوکر چاکر ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ان کی مزاج پرسی کرے، ان کی بیماری میں، ان کی تعلیم میں، تربیت میں مدد کرے، ان کی تنخواہ سے زیادہ دے، تو اللہ رب العزت کے پاس ان کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ یہ ظاہری طور پر اس حدیث کی روایت امام بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر ذکر فرمائی ہے۔ یہ 8 احادیث مبارکہ کتاب الایمان سے یہاں تک ہوئی ہیں۔ آج ہم نے غالباً 6 یا 7 حدیثیں مشکات شریف کی کتاب الایمان سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو احادیث مبارکہ کو ہم نے سنایا ہے، ان احادیث مبارکہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما، اور ایمان کی لذت، حلاوت ہمیں عطا فرما، اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔